بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نما اور قیمتی موتی دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے کے مطابق 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھ کر اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، اب ہم آپ کو اس کی خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ ارحام، ایسے پیش بہا قیمتی موتی کیوں توڑنا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تم ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ سلطان اس کی فہم فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاداری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں جوں درباریوں کی تعریف کر کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا امیروں و وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ تو شاہی کی وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی اور آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہبان، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے میرے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ غلام آقا کی تاریخ امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا، امیر کیا، وزیر کیا، بری طرح چلا اٹھے۔ ارے بے وقوف، تیری یہ جرأت! کیا ایسا نادر نایاب موتی توڑ ڈالا؟ ذرا خیال نہ آیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا وویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا سلطان محمود غزنوی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطان فرمانی زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سرعام کھولا تب تمام وزراء، دولت و منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمول پتھر کے مقابلے میں میرا تو حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو؟ یہ کہ شاہی کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی اور نادانی کی سب محض تیرا کرم اور صفو و عفت کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیرے ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اسی لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی، سب کو معاف کر دیا۔ درس حیات، ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی زہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اے سبب،
وہ مقرب ٹھہرا اور وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، اس میں کھو گئے اور حکم شیخ کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑھ کر ضائع و حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔